ایران اور امریکہ کے باضابطہ مذاکرات سے قبل دونوں ممالک کے وفود کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات تعمیری مذاکرات کے عزم کا خیر مقدم۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کے امکانات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بھی شریک ہوئے۔ دوسری جانب ایرانی وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ سرکاری ایرانی ریڈیو اور ٹیلی ویژن ادارے نے بتایا کہ یہ ملاقات ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی تفصیلات طے کرنے کے لیے اہم ثابت ہوگی۔ ایران مخلص ہے تو ہم بھی کھلے دل سے بات کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی مذاکرات سے پہلے اہم گفتگو۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسلام آباد پہنچنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ نے واضح ہدایات دے دی ہیں، ہم مثبت مذاکرات چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو ہماری مذاکراتی ٹیم بھی لچک نہیں دکھائے گی۔ جبکہ اس سے پہلے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایرانی وفد کے اہم مذاکرات کار باقر کالباف کہہ چکے ہیں کہ خیر سگالی کے جذبے سے مذاکرات میں شریک ہیں مگر امریکہ پر اعتماد نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایرانی منجمد اثاثے بحال کرنے سے متعلق زیر گردش خبروں کی تردید کر دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے غیر ملکی بینکوں میں منجمد اثاثے بحال کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک سینئر ایرانی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا کہ ایران نے قطر اور دیگر غیر ملکی بینکوں میں موجود ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ جے ڈی وینس کا طیارہ کیوں تاخیر سے پہنچا، اہم تفصیل سامنے آ گئی۔ ایران سے جنگ بندی مذاکرات کے لیے پاکستان آنے والے امریکی نائب صدر کا خصوصی طیارہ اعلان کردہ وقت سے 3.5 گھنٹے تاخیر سے اسلام آباد پہنچا۔ ایوی ایشن ماہرین کے مطابق طیارے کو ایک سٹاپ اوور کرتے ہوئے امریکہ سے 15 گھنٹے میں منزل پر پہنچنا تھا۔ طیارے نے نارمل روٹ سے سفر نہیں کیا بلکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی فضائی حدود کو نظر انداز کیا۔ طیارہ جارجیا، آذربائیجان اور ترکمانستان سمرقند سے ہوتے ہوئے تاجکستان پہنچا۔ افغانستان کی طویل فضائی حدود کو نظر انداز کرتے ہوئے طیارہ 10 بجے چترال کے قریب سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ امریکی ایئر فورس کے C-32A طیارے نے 10:33 پر نور خان ایئر بیس پر لینڈ کیا۔ اگر امن معاہدہ نہ ہوا تو میں جے ڈی وینس کو مورود الزام ٹھہراؤں گا، لیکن اگر ہو گیا تو اس کا سارا کریڈٹ میں خود لے لوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا معاہدہ کرنے میں نائب صدر کے کردار سے متعلق قیاس آرائیوں پر مزاحیہ تبصرہ۔ وائٹ ہاؤس میں مسیحی تہوار ایسٹر کی تقریب میں ٹرمپ کے جملے پر کہے لگ گئے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جنگ اور اب مذاکرات کا ایک ہی مقصد ہے، ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنا۔ رجیم چینج ہمارے مقاصد میں شامل نہیں تھا لیکن وہ بھی ہو گئی۔ ہماری فوج نے جو کام کیا وہ بہت شاندار ہے۔ ایران کو عسکری میدان میں شکست ہو چکی ہے، اس لیے کسی بیک اپ پلان کی ضرورت نہیں ہے۔ باہمی دفاع کے معاہدے کے تحت پاکستانی جنگی طیارے سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پاکستان سے ایک فوجی دستہ مشرقی خطے میں واقع شاہ عبدالعزیز فضائی اڈے پر پہنچا۔ یہ تعیناتی دونوں برادر ممالک کے درمیان طے پانے والے مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت عمل میں آئی ہے۔ پاکستانی دستہ پاک فضائیہ کے لڑاکا اور معاون طیاروں پر مشتمل ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے زخم نہیں بھرے، چہرہ اور ٹانگ بری طرح متاثر ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں بڑا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق 56 سالہ رہنما صحت یاب ہو رہے ہیں اور ذہنی طور پر بہت تیز ہیں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سینئر حکام سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، جبکہ واشنگٹن کے ساتھ جنگ اور مذاکرات سمیت اہم مسائل پر فیصلہ سازی میں مصروف ہیں۔ خبر رساں ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اقوام متحدہ میں ایران مشن نے ان کی صحت اور ان کے منظر عام پر نہ آنے کی وجہ سے متعلق سوالات کا جواب نہیں دیا۔ سابق امریکی سفارتکار نے پاکستان سے حسد میں مبتلا بھارتی اینکر کو کھری کھری سنا دیں۔ پاکستان میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سیکیورٹی پر احمقانہ سوال پر بھارتی اینکر کو سابق امریکی سفارتکار جیفری گنٹر نے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہیں۔ بھارتی میڈیا اسکول کے بچوں والا طرز عمل دکھا رہا ہے، یہ زندگیوں کا معاملہ ہے، یہ روزگار کا معاملہ ہے، یہ مہنگے پیٹرول کا معاملہ ہے۔ سابق امریکی سفارتکار نے مزید کہا کہ بھارتی میڈیا کا اس نازک معاملے کو بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کرنا افسوسناک ہے۔ میں بھارتی میڈیا کو اس کے شرمناک رویے پر بطور سزا 30 منٹ کے لیے کمرے میں بند کرنا چاہوں گا۔ بھارتی میڈیا کو بیکار بحث اور مباحثے میں الجھنے کے بجائے جنگ بندی کو سراہنا چاہیے۔ دعا ہے مشرق وسطیٰ میں پائیدار اور دیر پا امن بحال ہو۔ ہم اس عمل میں شامل تمام لوگوں کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ایک بار پھر حکومتی کاوشوں کی تعریف۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے پاکستان آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا کے امن میں اہم کردار ادا کرنا پاکستان کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ امید ہے اسلام آباد مذاکرات مستقل اور پائیدار امن کا سنگ میل ثابت ہوں گے۔
मशरिक़ वस्ती में जंग बंदी के बाद इस हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी तेज़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरमायाकारों के 1748 अरब रुपए रिकवर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में 17,000 पॉइंट्स की तेज़ी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। 5 सेशंस में 100 इंडेक्स में 17 हदें बहाल हुई। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,68,290 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुई। हफ्तावार कम तरीन सतह 1,47,771 पॉइंट्स रही। बाबर आजम PSL में 4,000 रन मुकम्मल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने संग मील 104 मैचेस में मुकम्मल किया। बाबर आजम ने PSL में 3 मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी की है। उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी की। उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करते हुए T20 क्रिकेट में 12,000 रन का संग मील भी अबूर किया। वो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की फहरिस्त में जनूबी अफ्रीका के फाफ डुप्लेसी को पीछे छोड़कर 11वें पोजीशन पर मौजूद हैं। टॉप 10 में शामिल होने के लिए मज़ीद 248 रन दरकार हैं।